لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. صلوات بر محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، دیکھیے جو گفتگو کرنا ہے ہم کو، بات تو شہزادی سے متعلق ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ایک ہی گفتگو میں اگر کچھ اعتراضات کے جوابات بھی ہو جائیں اور فضائل فاطمہ بھی ہو جائیں تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ آج جو دنیا بھر میں آپ توجہ کریں، اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس میں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام پرش پردھان سماج ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھانا، اسلام میں مردوں کا بڑا مرتبہ ہے، مردوں کی بڑی حیثیت ہے، سب کچھ مرد ہی ہیں، عورتیں کنیز کی حیثیت رکھتی ہیں، عورتوں کے کوئی اوقات نہیں ہے، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور اس میں دلیل بھی آپ کے احکام سے ہے، دلیل بھی آپ کے جو ہے وہ جو فقہ کے مسائل ہیں۔ من جملہ ایک سناتا ہوں، میں مجلس پڑھتا ہوں اور 31 جنوری سے جو میں نے شروع کیا ہے یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، لگاتار کے بیچ میں تو ادھر پہلی والی سے الگ، 31 سے آج کیا ہو گئی 11، تقریباً 12 دن ہو گیا ہے۔ کسی دن 2 بجے رات کو لوٹ کے آ رہے ہیں، کسی دن 4 بجے بھور میں پہنچ رہے ہیں، کسی دن کچھ، یہ کم سے کم 13 دن سے لگاتار میں کر رہا ہوں۔ 2 مہینہ 8 دن تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ آدمی کہاں کہاں باہر رہتا ہوں۔ یہ بتائیے جتنی مجلسیں میں پڑھ رہا ہوں، گھر سے غائب رہ رہا ہوں، ایک بار بھی مجھ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں کہتا کہ میڈم ایک مجلس ہے ذرا جانا ہے، اجازت ہے آپ کی؟ یا آپ بتائیے مجلس آئے ہیں، اجازت لے کے آئے ہیں؟ عارف صاحب اپنی اہلیہ سے پوچھا آپ نے؟ لیکن اگر خدا نخواستہ ہماری بیوی مجلس پڑھتی ہوں، خدا نخواستہ یوں کہا کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنی کی بیویاں اچھی پڑھتی ہیں ان کے مرد نہیں پڑھ پاتے، اور جتنے مرد ٹھیک پڑھتے ہیں ان کی بیویاں اچھی نہیں پڑھ پاتی، سمجھا؟ تو اگر جو ہے وہ بیوی ہماری عشرہ پڑھنے کہیں جانے لگے یا مجلس پڑھتی ہوں تو ولو مجلس امام حسین کی ہے، بغیر ہماری اجازت کے جا سکتی ہیں؟ انصاف سے بتائیے خوب کیا ہے اسلام؟ آپ چاہے جہاں گھومیے، چاہے جہاں ٹہلیے، وہ بیچاری جو ہے وہ امام کی مجلس پڑھنے نہیں جا سکتی؟ یہ تو آپ کا ہو گیا شرعی فقہی مسئلہ۔ قصہ سن لیجئے، جلاء العیون۔ دیکھیے مائک کا حال تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے نا، میں اپنے کو برباد نہیں کروں گا، آرام آرام سے پڑھوں گا صلوات، نہیں وہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں، کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا ڈنڈا اٹھ نہیں سکتا ہے، میں زیادہ دیر تک جھک نہیں سکتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا مائک والے بھیا سے، وہ راضی نہیں ہوئے تو میں کیا کروں؟ نہیں جانے دیے، اتنی آواز تو محسوس ہو رہی ہے نا، کوئی ضروری ہے کہ بہت تیز ہو؟ صلوات نہیں بھائی، کیا آیا عارف صاحب؟
بیٹھیے ایک بار جب شروع ہو جاتی ہے نا، پھر جب جام لگتا ہے دوبارہ گیئر میں لگانے میں تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ تو اب وہ لگ چکا ہے، روڈ پر آ گئے ہیں، اب ڈسٹربنس کی جتنا ہے اتنا سنیے، مصائب کے وقت میں تھوڑا نزدیک ہو جاؤں گا بس۔ صلوات بر محمد۔ تو اب آئیے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، اس کا ایک طریقہ یہ کہ میں اپنی ویلوم بڑھا لوں۔ ایک صاحب جانے لگے کہیں بزنس کے لیے، تجارت پر، اپنی اہلیہ سے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ چلے گئے شوہر نامدار، ابا بیمار ہو گئے۔ آپ بتائیے لڑکی سے زیادہ کون معلوم ہے؟ جناب ابراہیم کی اولاد کب تک نہیں ہوئی؟ بڈھے ہو گئے بیچارے، ہے نا؟ اور جب جناب ابراہیم کو آ کر کے جبریل نے بشارت دی کہ صاحب جو ہے وہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، تو وہ تو بعد میں درزوا کے پیچھواں جو ہے وہ ان کی اہلیہ تھی، وہ مسکرانے لگی، مطلب وہ دیکھو جبریل کے ہے، قرآن میں ہے، الفاظ میرے ہیں، کیا جبریل اب مورے لڑکا ہوئی، میں آخر باج وہذا بالی شیخا، ہی بڑھو۔ تو انہوں نے کہا جبریل نے اتعجبین من امر اللہ، خدا کے امر میں آپ کو تعجب ہے؟ سنا نا؟ تو ایک نہیں دو ٹھو، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، کہاں تو پہلے میں تعجب ہو رہا تھا دونوں لوگوں کو، آپ صاحب دونوں سے 2 لڑکے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام پھیل گئے، ہے روایت ہے۔ کہنے لگے خدا جب 2 بیٹا دے ہی دیا ہے تو ایک ٹھو لڑکیوں دے دے، کیوں؟ خود ابراہیم، تاکہ میرے جنازے کی رونق ہو جائے۔ تو ابراہیم تک کو یہ شوق ہے کہ ایک بیٹی ہوتی تو تھوڑا جنازے کی رونق بن جاتی، تو اس کا مطلب بیٹیاں جو ہیں وہ رونق ہے۔ ابا بیمار ہو گئے، اب بیٹی تڑپی، شوہر منع کر کے گیا ہے، کیا کریں؟ ہمیں پورا دین رسول اللہ ہی تو لائے ہیں، پیغام کہلایا یا رسول اللہ میرا شوہر باہر گیا ہے اور اس نے منع کیا ہے جب تک گھر سے باہر نہ آؤں گھر سے قدم باہر نہ نکالنا، ابا بیمار ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے، جملے غور کیجئے گا، چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے، رک جائیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ تیرے شوہر بڑا کہ رسول اللہ؟ صلوات، دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیے شوہر بڑا یا رسول اللہ؟ اور دوسرے کا فقرہ نہیں ہے سر، پیغمبر نے فرمایا ہے چونکہ تیرے شوہر۔ یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کہنے بھیا وہ اپنی جگہ ہے، یہ جو میں نے کہا شوہر نے منع کیا، معاملہ شوہر کا ہے ہی نہیں، تم لوگ اطاعت کے فلسفے ہی کو نہیں سمجھے ہو۔ صلوات بر محمد، تم لوگ اطاعت کے فلسفے ہی کو نہیں سمجھے ہو۔ جب جو ہے وہ آدم کے سجدے سے ابلیس نے انکار کیا تو اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا نا، سزا کاہے پہ ملی اس کو؟ آدم کے سجدے پر انکار سے نہ، ما منعک اذ امرتک، اللہ نے کہا جب میں نے کہا تھا تو کس چیز نے روکا؟ تو میٹر آدم کے سجدے کا نہیں ہے، میٹر خدا کے حکم کی اطاعت کا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ، میٹر شوہر نہیں ہے، میٹر یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو، تو شوہر کی اطاعت شوہر کی اطاعت نہیں، در حقیقت اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ ویسے ہی آدم کا سجدہ نہیں، در حقیقت اللہ کے حکم کا مسئلہ تھا نا۔ تو اب آدم کے سجدے سے انکار کر کے ابلیس شیطان ہوا یا خدا کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے؟
معاملہ ہے خدا کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے. تو جب آدم کے سجدے کے انکار کے بعد حکم خدا نہ ماننے کی وجہ سے وہ رادہ درگاہ ہو سکتا ہے، تو شوہر کی نافرمانی کر کے وہاں بھی کیس وہی چلے گا. اللہ کے حکم کا انکار ہے، جیسے آدم کے انکار سے ابلیس شیطان ہو سکتا ہے، خدا کے حکم کے انکار سے جتنے احکام ہیں. کوئی بیوی ہے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، کوئی بیٹا ہے باپ کا لحاظ نہیں کرتا، تو یہ باپ کی نافرمانی نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، خدا کا حکم ہے. تو باپ کے ساتھ نافرمانی کر کے ہم بھی شیطان ہو سکتے ہیں، شوہر کی اطاعت نہ کر کے ہم بھی شیطان ہو سکتے ہیں، جیسے وہ صلوات بر محمد. خیر، تو رک گئی بیچاری. اے صاحب خبر آئی کہ ابا مر گئے، تو اب بیٹی کے لیے بہت تگڑی بات ہے نا یہ. پھر پیغام کہلایا، یا رسول اللہ ابا مر گئے، آپ اجازت دے دیتے تو میں جا کے ابا کی آخری زیارت کر لیتی، دیدار کر لیتی. پھر وہی جواب، چونکہ شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں جانے کی اجازت، اب اس کا جواب آئے گا، نہیں دے سکتا. ابا مر گئے، دفن ہو گئے، بیٹی ہمیشہ ہمیش کے لیے باپ کی زیارت سے بولیے محروم ہو گئی. ٹھیک، ادھر باپ دفن ہوا، ادھر جبریل آ گئے رسول اللہ پر. آدمی اطاعت کر کے تو دیکھے، اگر مسئلہ صرف شوہر کی اطاعت کا ہوتا تو یہ جو ہے وہ چیز نہ ہوتی. بات حکم الہی کی ہے. ادھر باپ دفن ہوا، ادھر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ خدا سلام کہلواتا ہے اور کہتا اس مومنہ کو خبر دے دیجئے کہ اس کی اس اطاعت کے صلے میں ہم نے اس کا گناہ بخشا، اس کے باپ کا گناہ بخشا. خدا کی اطاعت کر کے تو دیکھو، اللہ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے. کہنے لگے جناب یہ سب آپ اپنے قوم کو سمجھائیے، لیکن عام پبلک میں کیا، آپ جہاں چاہیے گھومیے، دبئی، سعودیہ، لندن، امریکہ ٹہلتے رہیے، اور آپ کی بیوی بیچاری امام حسین کی مجلس نہیں پڑھ سکتی بغیر اجازت کے. تو یہ پرش پردھان سماج ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے اسلام کے اوپر. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا جواب بھی ہو جائے، فضیلت زہرا بھی ہو جائے تو کیا بری بات ہے. صلوات بر محمد. اچھا، کامیابی کا ایک راز اور بھی آدمی کو ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. کبھی بھی اپنے چکر میں مت رہیے. جب تک اپنے چکر میں رہیے گا آپ ہمیشہ فلاپ ہوتے رہیے گا. ایک آدھ دو جگہ تقی قبلہ کے ساتھ جانا ہوا، اتفاق ہوا تو ہم پہلی پڑھیں گے نا، بچے ہیں. تقی قبلہ نے بات پڑھی، گوڑ دی مجلس. ایک آدھ دو بار ہوا ہے. کیوں؟ نیا نیا آیا ہے، بچہ ہے، اس کی مجلس کو چلنے دو. یہ جذبہ رکھیں گے تو اللہ ترقی دے گا. لہٰذا پہلے آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا. اگلے ذاکر کو صحیح وقت دینا، یہی ہماری شرافت اور یہی کامیابی کا راز ہے. یہی صلوات بر محمد. تو بہت لمبی نہیں ہوگی، 12:30 تک انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. اب آئیے، تو ہم کو یہ طے کرنا واقعی کیا اسلام میں یہ سب ہے؟ عورتوں کا کوئی مقام نہیں، مرتبہ نہیں، حیثیت نہیں ہے. جواب، قانون کی کتاب کیا ہے انور صاحب آپ کے اسلام کی؟ قرآن مجید. اصل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا کیا ہے. تو آپ یہ حدیث جو ہے وہ تاریخ مت پڑھیے، پہلے آپ قانون بتائیے کیا ہے، اور قانون قرآن بتائے گا. اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے پہلے قانون سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد جب یہ اعتراضات ہیں اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے. ورنہ پہلے آپ قانون تو دیکھیے. قانون کی سمجھانے کے لیے 1-2 منٹ آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا. عربی میں 2 حرف ہیں، ایک ہے لام اور ایک ہے علا. لام کا استعمال ہوتا ہے حق کے لیے، علا کا استعمال ہوتا ہے فرض کے لیے. جیسے آپ کہیے لی علیک، ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے لیے تم پر. تو میرے لیے تم پر کا کیا مطلب؟ میرا حق ہے آپ پر. تو لام کا استعمال حق کے لیے، علا کا استعمال فرض کے لیے.
کوئی حق بغیر فرض کے نہیں ہوتا، کوئی فرض بغیر حق کے نہیں ہوتا۔ ہر حق کے مقابلے میں ایک فرض ہے، ہر فرض کے مقابلے میں ایک حق ہے۔ مثلا حدیث کہتی ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، بیٹے کا حق یہ ہے باپ پر کہ اس کا اچھا نام رکھے، نکو گڈو پپو منن نہ رکھے، صلوات بر محمد بھئی آخر ہم کو کیا دقت ہے تقی نقی جعفر حسن حسین رکھنے میں، صلوات بر محمد اہل بیت کے نام سے بہتر کیا ہے؟ حق الولد علی الوالد، باپ کے اوپر بیٹے کا حق ایک اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے، تو یہ بیٹے کا حق ہوا نا۔ مقابل میں کون ہے؟ باپ۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ باپ کا فرض یہ ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، سمجھ گئے نا؟ تو حق بغیر فرض کے نہیں ہوتا، کوئی فرض بغیر، جو ہمارے لیے حق ہے وہ آپ پر فرض ہوگا، جو آپ کا حق ہے وہ ہم پر فرض ہوگا۔ تو دو چیزیں ہو گئی، لام کا استعمال حق کے لیے، الا کا استعمال بولیے فرض کے لیے۔ کوئی حق بغیر فرض کے نہیں، کوئی فرض بغیر حق کے نہیں، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تین، عربی میں ضمیروں کا استعمال جو ہوتا ہے، ہوا کا استعمال ایک مرد کے لیے، ہما کا استعمال دو مردوں کے لیے، ہم کا استعمال جماعت مرداں کے لیے۔ اسی طریقے سے ادھر یہ ہیا کا استعمال ایک عورت کے لیے، ہوما کا استعمال دو عورتوں کے لیے، یعنی یہ ہوما کامن ہو گیا، دو مردوں میں بھی یوز ہو سکتا ہے، دو عورتوں میں بھی یوز ہو سکتا ہے، ایک مرد ایک عورت ہو تب بھی یوز ہو سکتا ہے۔ ہنہ کا استعمال جماعت نسواں کے لیے۔ تو اب ہم نے سمجھا دیا، اب ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ لام کا استعمال حق کے لیے، الا کا استعمال فرض کے لیے، ہنہ کا استعمال جماعت نسواں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اتنا سمجھ گئے آپ؟ اب میں آپ کو آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کیجئے۔ لہن، ہنہ کا استعمال عورتوں کے لیے، لام کا استعمال حق کے لیے۔ لہن، عارف صاحب، ان کے حقوق، یہی ترجمہ تو ہوگا۔ علی مثل الذی، ایسے ہی ہیں، علیہن، جیسے ان کے فرائض۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قرآن جو قانون کی کتاب ہے، اس نے کہا جتنا عورتوں پر حق ہے اتنا ہی فرض ہے، نہ حق سے زیادہ فرض ان پر، نہ فرض سے زیادہ حق ان پر۔ قرآن برابری کی بات کر رہا ہے، پروش پردھان کہاں سے آ گیا؟ صلوات بر محمد لہن، دل سے پڑھوا ہے، لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے ان کے فرائض۔ تو ایکولٹی ہوئی نہیں ہوئی؟ کل جو ابھی آپ قصہ سنا رہے تھے، پھر اس کا کیا کریں گے؟ جو بھی آپ داستان سنا رہے تھے اس کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا اس کے فلسفے میں جائیے نا۔ دیکھیے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ شوگر، بہت آپ سے ملاقات، نام بھول گیا آپ کا، میں محمد عباس صاحب، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بتائیے عورت کس کو کہتے ہیں؟ شہنشاہ صاحب بتائیے، عورت ہے آپ کے پاس؟ ہے نا؟ آپ کے پاس عورت ہے تو عورت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہم لوگ بچپنے میں ہمارے یہاں نوکر ہوتے تو چھبو کر کے، تو ہم لوگوں نے کہا چھبو دادا کہاں چلا گیا؟ تو کہنے ارے بچوں کیا بتاؤ ہمارے جنانہ برام ہوئے گئے رہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو جنانہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہر زبان میں عورت کا مطلب کیا نکالا جاتا ہے؟ یعنی بیوی۔ عورت کا مطلب یعنی بیوی ہے نا؟ کیا عورت صرف زوجہ کو کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو دقت ہے کہ ہم نے عورت کا مطلب نکال لیا بیوی، اور مرد کا مطلب نکال لیا شوہر، اور اس پر سارے ڈھیر ساری عمارت اعتراضات کی کھڑی کر دی۔ جبکہ عورت کے تین دور ہوتے ہیں۔ کبھی یہی عورت ہے جو بیٹی ہوتی ہے،
یہی عورت ہے جو زوجہ بنتی ہے، یہی عورت ہے جو ماں بنتی ہے۔ مردوں کے بھی 3 دور ہوں گے۔ یہی مرد ہے جو کبھی بیٹا ہوتا ہے، مرد ہے جو کبھی شوہر ہوتا ہے، مرد ہے جو کبھی باپ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ طے کرنا ہے اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے تو خالی زن و شوہر نہیں دیکھیں گے، آپ کو دیکھنا پڑے گا اسلام میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے، شوہر کے مقابلے میں زوجہ کیا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کیا ہے۔ جب تینوں دور پہ بحث کریں گے تب طے ہوگا اسلام میں مرد کا مرتبہ کیا ہے، عورت کی حیثیت کیا ہے۔ صلوات در محمد و اب آئیے صاحب پہلا دور، جب یہی عورت بولیے بیٹی ہوتی ہے اور مرد بیٹا ہوتا ہے۔ پوچھئے اسلام سے، اسلام میں عورت کی حیثیت، بیٹی کی حیثیت زیادہ ہے کہ بیٹے کی؟ دین کے احکام پڑھیے نا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر مہدی صاحب ہے نا، ان کے ایک لڑکے ہیں وثیقہ میں پڑھتے تھے، کاظم نام تھا ان کا نا، ان کے ہوئے 2 بچے جڑوا، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ صلوات در محمد مولانا کاظم صاحب کے 2 جڑوا بچے، مثلا 2 ہوئے نہیں ہیں، 2 جڑوا بچے ہو گئے مثلا قبلہ و کعبہ کے، عارف کے، چلو سامنے سب سے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ 5 سال کا لڑکا ہوا، لڑکی کئے سال کی ہوئی عارف بھائی آپ کی؟ 5 سال کی۔ لڑکا 8 سال کا ہوا، لڑکی کئے سال کی ہوئی؟ 8 سال۔ لڑکا 9 کا ہوا، لڑکی 9 کی۔ لڑکا 10 کا ہوا، لڑکی 28 شعبان کی پیدائش تھی۔ کل چاند ہوگا 10ویں میں داخل ہو جائیں گے، مئی کا مہینہ ہے۔ صلوات در محمد مولانا جو ہے وہ کیا نام ہے، نور الحسن صاحب ان کا لڑکا ہے، بڑا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، کمیل نام ہے اس کا۔ وہ صاحب وہاں پیچھے بیٹھا تھا، ایک لڑکا اور مچھلی گاؤں کا تھا، اچھا میں دونوں کو نہیں پہچانتا اتفاق سے، وہ بھی پیچھے بیٹھا تھا، وہ یہاں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اٹھ پیاس چلے جاؤ، وہاں جاؤ، تم وہاں کہاں بیٹا، ادھر آؤ۔ جو جان کر نے دیکھا کیا وسیع صاحب بھی، جس کی دم اٹھاؤ سب وہی نکلتے ہیں۔ بتاؤ، وہ مولانا کا لڑکا تھا، اس کو پیچھے سے آگے بلا لیا، وہ بیچارہ جو ہے غریب کا لڑکا تھا اس کو پیچھے کر دیا۔ یہ کون سی بات ہوئی، خالی جو ہے چاپلوسی چکر میں۔ میں نے کہا بھیا نیت تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا میں انگلشیں بہت پڑھتا ہوں اس علاقے میں، اس لڑکے کو اچھی طرح پہچانتا، اتنا بدماش ہے نا کہ جو ان کا کرتا ان کے کرتے میں ہے، ان کی شیروانی ان کے مفلر میں، یہی سب کرے گا بیٹھ کے، دوسرا کوئی کام نہیں۔ کہ اور یہ میں نے کہا مجلس بات پوری مجلس سن لیجیے آپ، اس سے تھوڑی مطلب کہ کون کس کا بیٹا ہے کس کے گھر کا ہے، کیا مطلب ایک بات طے ہوئی نا، صلاحیت دیکھ کے بزم میں بلایا جاتا ہے، صلاحیت دیکھ کے بزم سے ہٹایا جاتا ہے۔ ایک تو قانون ہو گیا نا کہ بزم میں بلایا جاتا ہے صلاحیت کی بنیاد پر، بزم سے اٹھایا جاتا ہے بولیے صلاحیت کی بنیاد پر۔ اب صاحب 28 شعبان کی پیدائش ہے، 10 سال کے جو ہے وہ صاحبزادے بھی ہوئے، 10 سال کی لڑکی بھی ہوئی، چاند ہو جائے گا کل۔ اماں نے سمجھانا شروع کیا عارف بھائی کی، سو جاؤ جلدی سے، اسکول بھی ہے، 3 دن ابھی باقی ہے، روزہ بھی رہنا ہے۔ اب لڑکوا سوچنے لگا چونکہ یہ عورت ہے اس لیے اس سے کہہ رہے ہم سے شاید ابا کہہ دیں، ابا رکھا ہے تب نہ کہاں ہے۔ صلوات در میں مذاق ہے، اس کو برا مت کہتے۔ اب صاحب صبح ہوئی تو معلوم ہے بیوی بھی روزے سے، عارف بھی روزے سے، لڑکی بھی روزے سے، اور جو 2 گھر میں ہیں اپنا وہ سب روزے سے، وہ بیچارہ بچا اکیلا۔ اب جب اکیلا بچا جانتے ہیں کیا ہو، فریج میں وہ رکھا ہے وہاں گرما لینا، وہاں روٹی رکھی ہے، اس نے سوچا یار اس بے عزتی سے اچھا ہے کہ روزہ ہی رکھ لیا ہوتا۔ کچھ سمجھ میں آیا، ماحول گھر کا مذہبی بنا لیجئے تو جو لا مذہب ہے نا اس کو بھی شرم آنے لگے گی۔ اب تپ گیا، آگے کہنے لگا ابا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ہم کو نہ جگہ کے سحری نہیں کھلائی، کیوں ہم بھی روزہ رکھتے؟ کہ اللہ یار ہم سے اس سے مطلب نہیں، جا کے اپنی اماں سے بات کرو، ہمارا کام پیسہ دینا ہے بس۔ گئے اماں کے پاس، اماں آپ نے ہم کو جگایا نہیں، روزہ رکھتے ہم بھی۔ اماں بڑی محبت، آئے بیٹا ہیں ابھی جو ہے وہ کئی دن ہوا ہی ہے تم کو، 10 سال کے تو کل ہو، ابھی تمہارا بچپنا کھیلنے کا وقت ہے، ارے جب ہوگا واجب تو رکھنا۔ کیا مطلب ہم بچے ہیں؟ کہا اور کیا بیٹا، کہ جتنے بڑے ہم ہیں اتنے بڑی یہ ہے،
کیسے اس کے اوپر واجب ہے ہمارے اوپر واجب نہیں ہے؟ ہم بچے ہیں؟ اماں بیچاری کیا جواب دے ہے کوئی سوائے اس کے کہ بھیا ہم کیا جواب دیں؟ جا کے اللہ سے پوچھو کہ جس عمر میں خدا بیٹی کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتا ہے مردوں کو بچہ سمجھ کے کھیلنے کے قابل سمجھتا ہے۔ صلوات در محمد اسلام میں بیٹی کیا ہے؟ اسلام میں حدیث کہتی ہے اذا دخل احدکم السوق فاشترى ہدیۃ، اگر تم میں کوئی بازار جائے اور بچوں کے لیے کوئی تحفہ خریدے، گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، کس کو دیا جائے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں فَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ، پہلے بیٹی کے ہاتھ میں رکھو تب سمجھ میں آگے اسلام میں بیٹی کیا ہے بیٹا کیا ہے۔ رسول اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ قاسم، طیب، طاہر، عبداللہ، اور ادھر مدینے میں آ کر کے ایک اور کیا ابراہیم، یہ 4 یا 5 بیٹے رسول اللہ کے ہیں۔ سب کو رسول اللہ کے اولاد کو اللہ نے بچپنے میں اٹھا لیا، اس کے بعد کوثر عطا کیا جناب فاطمہ کو۔ 5 بیٹا ہونے کے باوجود جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اس حبیب کی نسل کو اللہ نے بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتایا ہے۔ اسلام میں بیٹے کی حیثیت کیا ہے، بیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ صلوات در محمد۔ تو پہلا دور جب یہی عورت بیٹی ہوتی ہے، مرد بیٹا ہوتا ہے۔ اب بتائیے شاعر اہل بیت، بیٹی کا مرتبہ زیادہ ہے یا بیٹے کا؟ ہاں، ابراہیم نے بیٹے کی دعا نہیں کیا، وہ تو اللہ نے دے دیا۔ جب دوٹے ہو گئے کہ اللہ میرا ایک لڑکی ہو چاہیے، اللہ نے اپنے حبیب کی نسل 5 بیٹا ہونے کے باوجود، یا 4 اختلاف ہے کہ طیب عبداللہ ایک ہے یا الگ الگ ہے، تو 4 یا 5 لڑکا ہونے کے باوجود سب کو اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ بلا وجہ اٹھا لیا تاکہ یہ سمجھایا جا سکے۔ کل صاحب فاطمہ کی نسل سے حسن حسین نے کہا حسن حسین پوتے بھی تو ہو سکتے تھے، کسی بیٹے کی نسل میں اللہ ڈال دیتا تو اس کی مسئلہ۔ اس کو یہ بھی سمجھانا ہے ساتھ ساتھ کہ اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، یا اسلام میں فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ 5 بھائی ایک طرف، اکیلی زہرا ایک طرف۔ صلوات در محمد۔ یہ دو ایک دوسرا جلدی سے۔ اب آئیے دوسرے دور میں، دوسرے دور میں جب یہی عورت کیا ہو جاتی ہے؟ زوجہ، یہی مرد شوہر۔ اسی میں زیادہ ہنگامہ ہے، اور یہی ہم نے آپ کو قصہ بھی سنایا ہے کہ عارف صاحب جہاں دیکھیے پہنچے ہوئے مائک لے کر کے پکڑ کے، بیوی ان کی کہیں سنا آپ نے ان کی بیوی کو کہیں جاتے ہوئے؟ نہیں، اور اگر جائیں بھی بیچاری تو بلا اجازت کے نکال لیں۔ یہ اسلام کا انصاف کہاں ہے؟ کہ تم لوگ نہیں سمجھے۔ قانون وہی ہے کہ جتنے حقوق ہیں اتنے فرائض ہیں، کہ تو پھر یہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو صاحب یہاں قصبہ رامپور میں بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہونے والا تھا، تو یہ ہوا کہ صاحب جو ہے وہ ہندوستان کے راشٹرپتی بھی آنے والے ہیں، تو یہ پورا ہنگامہ ہو گیا اور ساری تیاریاں ہو گئیں۔ اچانک یہ ہوا کہ صاحب وہ تو پروگرام کینسل ہو گیا۔ کہ کیوں کینسل ہو گیا؟ کہ سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لے بھائی وہ پولیس والے سیکورٹی والے ان کو دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی جان کا کوئی خطرہ ہے جائیے۔ کہ کیا ہوا؟ کل انہوں نے کہا صدارتی محل سے نہیں نکلنے دیں گے، آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ راشٹرپتی بڑا ہے کہ یہ سیکورٹی افسر IAS ہوگا، PCS ہوگا، یہ نہ ہوگا IPS ہوگا۔ لیکن ایک IPS چاہے تو راشٹرپتی کو اس کے راشٹرپتی بھون میں بند کر دے گا کہ آپ نکل نہیں سکتی ایک ہفتہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا کون ہے؟ داروغہ کے راشٹرپتی کا راشٹرپتی کا، پھر اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس کو روک دے؟ اچھا، اور راشٹرپتی صاحب راشٹرپتی ہونے کے باوجود نکل سکتے ہیں بغیر ان لوگوں کی اجازت کے؟ تو کون بڑا ہے؟ راشٹرپتی بڑا ہے کہ یہ داروغہ روک دے؟ راشٹرپتی صاحب نکل نہیں سکتے صدارتی محل سے۔ تو اس کا مطلب کسی کا روکنا اس کی افضلیت کی علامت نہیں ہے۔
کہا پھر کیا، پھر روکا کیسے؟ کہا چونکہ وہ ملک کا صدر ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی زندگی کی اہمیت ہے، لہٰذا ان سیکورٹی افسران کو اس کی زندگی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ملک کے حالات کو یہ سمجھتے ہیں کہاں جانا خطرناک ہے، کہاں جانا خطرے سے خالی ہے، کہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، جہاں چاہیں جانے دیں، جہاں چاہیں روک دیں۔ ویسے ہی خدا کی بارگاہ میں عورت کی عفت، عصمت، پاک دامنی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری مرد کے حوالے کی ہے۔ مرد دنیا میں رہتا ہے، دیکھ رہا ہے کہاں جانا ان کی عفت کے لیے مناسب ہے، کہاں مناسب نہیں ہے، جہاں چاہے جانے دے، جہاں چاہے روک دے۔ صلوات در محمد۔ تو اجازت کا مطلب یہ تھوڑی کہ بہت اونچے ہو گیا۔ آپ کی حیثیت آپ کی بیوی کے سامنے وہی ہے جیسے ایک IPS صدر مملکت کے سامنے۔ سیکورٹی گارڈ ہیں آپ، سیکورٹی گارڈ ہیں آپ، اپنی اوقات پہچانیے، بہت اونچا مت اڑیے کہ ہم مرد ہیں۔ کہ یار تم نے تو بالکل بے عزتی کر دیا۔ میں نے کہا سنا ہوں بے عزتی ہے، روایت کتاب نہیں لایا ہوں لیکن یاد آ گئی حدیث، پوچھئے گا تو آگے کہیں ہوگا تو میں لا کے دکھاؤں گا۔ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے متزینتاً متعطرتاً والزوج بذاک راض، اگر کوئی عورت بن ٹھن کے متزینتاً زینت کر کے، متعطرتاً خوشبو مسقط والا پرفیوم لگا کے، دبئی والا نکلتی ہے بن ٹھن کے، والزوج بذاک راض، اور شوہر اس کی اس حرکت پر راضی ہے، ٹوک نہیں رہا ہے، منع کر نہیں رہا ہے، جتنا قدم وہ باہر رکھے گی اتنے قدم کے حساب سے شوہر کے لیے جہنم میں گھر بنتا جائے گا۔ بے پردہ وہ نکل رہی ہے، جہنم میں گھر میرا۔ کہا آپ کو سیکورٹی گارڈ بنایا گیا تھا، آپ نے کیوں نہیں ڈیوٹی پوری کی ہے؟ صلوات در محمد، آپ نے کیوں نہیں ڈیوٹی پوری کی؟ اب آپ بتائیے مرد کا مرتبہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ بولیے۔ شوہر سیکورٹی گارڈ کی حیثیت ہے ہماری، ابھی کچھ نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے قرآن نے جہاں جنت کی بات کی ہے، سمجھ گئے آپ، جہاں پاکیزگی کی بات کی ہے، کہیں مرد عورت کی بات نہیں کی ہے۔ قد افلح من زکاہا، فلاح اس کو ملی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جہاں اس طرح کی بات ہے وہاں نفس کی بات کی ہے، مرد عورت کی بات نہیں کی ہے۔ نفس نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ صلوات در محمد، نفس نہ مرد ہے نہ عورت ہے، بس دو ہو گیا۔ تیسرا دور کیا ہے؟ ماں۔ بہت لمبے نہیں جاؤں گا میں نے کہا نا دوسری مجلس کا لحاظ اگر آپ نے نہیں رکھا تو آپ سے بڑا خود غرض کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہم کو تو سنتے ہی رہتے ہیں سب، کون سی نئی بات ہے؟ ایک آدمی باہر سے ہے تو اس کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ جب یہی مرد باپ بن جاتا ہے، عورت ماں بن جاتی ہے، اب کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ قرآن نے برابر کی بات کی ہے، فیکٹ ہے، قرآن نے برابر کی بات کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کا کیا مطلب ہوا؟ ماں باپ نا، تو ماں کے لیے الگ کوئی لفظ نہیں قرآن میں ہے؟ باپ کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کے لیے اب، ماں کے لیے اللہ الگ الگ یوز کر لیتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ کے بجائے بے ام کا و ابی کا احسانہ کہہ دیتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو ہم کو ایک چانس ملتا ہے نا کہ لفظ ماں پہلے اس لیے مرتبہ زیادہ ہے،
یا مثلا لفظ باپ پہلے اس لیے مرتبہ زیادہ ہے، اللہ نے وہ الگ لفظ یوز ہی نہیں کیا، بالوالدین، 2 in 1۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، ان سے اف نہ کرنا، جھڑکنا مت، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، آنا سامنے، سب ہما 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 ہما، آخر میں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان کے لیے دعا کرتے رہو خدا ان دونوں پالنے والا، پوری دونوں 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 دونوں، کہیں اللہ نے ماں باپ کو الگ نہیں کیا ہے، لہذا طے کرنا مشکل ہے قرآن کی روح سے تو۔ لیکن ایک جگہ قرآن ہی میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وہاں بھی دیکھیے وہی لفظ ہے، الگ نہیں کیا۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، انسان ذرا غور تو کر، تیری ماں نے کتنی مشقت سے تیرا بار اٹھایا اور تیری مشقت سے تجھے وجود عطا کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ جب تک نیکی کرنے کی بات آئی قرآن نے برابر کی بات کی ہے، لیکن جہاں مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی ہے قرآن نے ماں کا تذکرہ کیا ہے، باپ کا نہیں کیا ہے نا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ اذا كنت فی صلاۃ التطوع، جب کبھی تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، فإن دعاك والدك فلا تقطعها، اگر ابا پکار دے نماز مت توڑنا، وإن دعتك والدتك فاقطعها، لیکن اگر اماں پکار دے نماز توڑ دو۔ تینوں دور سنا دینا بہت جلدی سے میں نے۔ اب بتائیے بیٹی کے مقابلے میں بیٹا زیادہ ہے یا بیٹی؟ محمد عباس صاحب، بیٹی، شوہر اور زوجہ، شوہر کی اوقات کیا ہے؟ سیکورٹی گارڈ، ماں باپ ہے، باپ ہے سب کچھ اپنی جگہ پر، مرتبہ اف نہیں کر سکتے آپ، لیکن جنت ماں کے پیر کے نیچے کہی گئی ہے، ہو گئی نا بس۔ اب تینوں دور کو آپ اکٹھا کیجئے، اب بتائیے اسلام میں مرد کا مرتبہ زیادہ ہے کہ عورت کا؟ صلوات، کہیے نا دونوں، اسلام میں مرد کی حیثیت زیادہ ہے یا؟ اور اب یہ تو طے ہو گیا نا، ان تینوں دور میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ نہ اس کے جیسی آج تک کائنات نے بیٹی دیکھی، نہ اس کے جیسے آج تک کائنات نے زوجہ دیکھی، نہ اس کے جیسی آج تک کائنات نے ماں دیکھی۔ اس خاتون کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ نہ فاطمہ جیسی بیٹی ہے، نہ فاطمہ جیسی زوجہ ہے، نہ فاطمہ جیسی ماں ہے، لہٰذا یہ جملہ کہہ سکتا ہوں فاطمہ نمونہ عمل ہے کائنات کی، ہر بیٹی کے لیے، ہر زوجہ کے لیے، ہر ماں کے لیے۔ جہاں تک بیٹی کا معاملہ ہے، کل 20 منٹ ہے جلدی سے گزر، جہاں تک بیٹی کا معاملہ ہے، آج تک یہ فقرہ عام پبلک میں چھوڑیے 1.25 لاکھ انبیاء میں کہیں نہیں ملے گا کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کو اماں کہا ہو۔ کیوں کہا ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، کہیں کوئی بیٹی باپ کی ماں ہوتی ہے؟ کیا مطلب اس کا ہے؟ دیکھیے رک جائیے، رشتے دو ہیں، ایک زنانہ، بولیے، ایک مردانہ۔ مردانے رشتوں کے مقابلے میں زنانہ رشتہ زیادہ محبتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں نا۔ مثلا اماں ابا دونوں، ایسا تھوڑی کہ ابا کو اولاد سے دشمنی ہے، لیکن اماں زیادہ مانتی ہے نا۔ اب آئیے بھائی بہن، یہ فطری بات ہے نا، بہن زیادہ، زن و شوہر، بیوی زیادہ، بیٹا بیٹی ہے نا، بیٹا ذرا سا آنکھ دبا کر کے آنسو نکل آیا کام ختم، بیٹی سوئیوں تک روتی رہتی ہے، دیکھا نہیں دیکھا؟ تو مردانے رشتوں کے مقابلے میں جتنے زنانے رشتے ہیں وہ زیادہ محبت والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن ان زنانوں میں بھی کبھی بیٹی ہے، کبھی زوجہ ہے، کبھی بہن ہے، ان زنانوں میں بھی ماں کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ نہ بیٹی آپ سے اتنی محبت کر سکتی ہے، نہ بہن آپ سے اتنی محبت کر سکتی ہے، نہ زوجہ آپ کو اتنا چاہ سکتی ہے جتنا انسان کو اس کی ماں چاہے گی، ہے نا۔ اب رسول اللہ کی زندگی ذرا پڑھیے، ابا کو تو خیر دیکھا ہی نہیں، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو پیدائش سے پہلے مر گئے۔ اماں چھوٹے سے تھے بچپنے میں، تبھی اماں مر گئی، ہے نا۔ ایک 26-27 سال کی زندگی بڑے
محبت والی زندگی تھی جناب خدیجہ کے ساتھ، ان سے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی. اب آ گئے مدینے، ازواج کی تو کثرت ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک سے ایک ہیں. آپ سے کل گروپ بنائے. ایک دن آ گیا تو کعب کھائے کے آئے ہیں یا رسول اللہ. ہائے تاریخ میں آپ کا منہ تو اسے مغافیر گندائے رہی ہے نا. اماں کا پیار جانتے نہیں، بچپن میں مر گئی، ابا کو دیکھا ہی نہیں. گھر کی جب حالت یہ ہے، ساری محبتوں کا ترسا ہوا پیغمبر. جب اللہ نے فاطمہ کی شکل میں ایک بیٹی عطا کی اور فاطمہ نے باپ سے محبت شروع کی، رسول اللہ نے ساری دنیا کی محبتوں کا جائزہ لیا. کوئی اتنا نہیں چاہ سکتا مجھ کو. اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی تو وہی یہ ممتا دے سکتی تھی. بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا کی چاشنی محسوس ہوئی. تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، صلوات بر محمد. ہائے کائنات میں کوئی ایسی بیٹی جس نے اتنا باپ کو چاہا ہو کہ باپ کو بیٹی کی ممتا میں ماں کی محبت کا مزہ آ جائے. اب آئیے دوسرا دور، بس ختم کر دیا میں نے. جب فاطمہ کی ذات نمونہ عمل ہے دنیا کی ہر عورت کے لیے، ہے نا. دنیا کی ہر زوجہ کے لیے فاطمہ کی ذات نمونہ عمل ہے. کیسے؟ یہ لوگ اندر آ گئے، صلوات بر محمد. دنیا کی کوئی زوجہ وہاں ٹک نہیں سکتی جہاں فاطمہ زہرا کا ثبات قدم ہے. یہ لوگ دروازے پر آئے، آگ و لکڑی لے کر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازے کے پاس آئیں. خلو، کیا بات ہے؟ کہا علی کو گھر سے باہر نکالو. علی نہیں جائیں گے، علی نہیں آ سکتے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کہ ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے. روایت کہتی ہے ان لوگوں نے گھر کو آگ لگا دی، اس گھر کو آگ لگا دی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے اس نے دروازے پر اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے فاطمہ کے سینے پہ لگا. اس دن آپ لوگ تھے نصیر آباد میں، اس دن ہم نے ایک شعر پڑھا تھا یہ کہہ کے کہ میں نے روایت نہیں پڑھی ہے، یاد ہے آپ کو؟ کل وہ روایت مل گئی. ایسے ہی ہم نے کہیں پڑھا تو اس لڑکے نے بیچارے نے زحمت کی، پورا ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے کتاب کے حوالے کے ساتھ وہ روایت مجھ کو بھیجی. اب اس روایت سے یہ ہوتا ہے اندازہ کہ جب دروازہ اکھڑا نا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. دروازے میں کوئی کیل تھی. اب تک میں پڑھتا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے. اللہ اس بندے کو جزائے خیر دے جس نے ڈھونڈ کے یہ حدیث کتاب کے حوالے کل مجھ کو پرسوں بھیجی رات میں. وہ کیل دروازے کی آن کے فاطمہ زہرا کے سینے میں دھس گئی. دیکھیے بہت سی مصیبتیں وہ ہیں جس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، محسوس کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ محسوس کرنا پڑے گا. عاشور کے دن اکثر پیدل جاتے ہیں نا آپ لوگ، تعزیہ کے ساتھ جلوس پیدل چلتے ہیں نا. کبھی ہوا ہے نا آپ کے ساتھ بھی، کہیں جا رہے تھے تو وہ کانٹا دھس گیا. پیر میں کانٹا دھس جاتا ہے، آدمی صحیح چل نہیں پاتا. جبکہ سب سے مضبوط جگہ پیر کی ہے، جس کے دل میں سینے میں کیل لوہے کی دھس گئی ہو، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ اکبر. کچھ دیر تک دبائے رکھا، اندر آئے. جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائی نا، ویسے ہی اپنا درد بھول کے سامنے آ کے امیر المؤمنین کے سینہ سپر ہو گئے.
اب اس کے بعد جو جسارت ہے، اللہ اکبر، روایت کہتی ہے ایک ملعون نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی ہے کہ روایت کہتی ہے بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فضة خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ مر گیا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے اس حادثے کے بعد شہزادی کو غش آ گیا، بے ہوش۔ میں آپ کو جس جملے کے تک لے جانا چاہتا ہوں، پھر مصائب پڑھوں گا، یہ مصائب، لیکن مصائب کی نیت سے نہیں پڑھ رہا ہوں، آگے آتا ہے۔ بے ہوش ہو گئی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا۔ ایک سوال کا جواب، رک سے چھوڑیے، اس کو بیان کر دیتا ہوں، پتہ نہیں اگلے سال یاد رہے گا۔ یہ واقعہ علی کے سامنے ہوا، رک جائیے تھوڑا سا آرام کر لیجیے آپ بھی، یہ واقعہ سنیں۔ یہ واقعہ تلوار کا مارنا مولا کے سامنے ہوا، جب گھر کی بات ہے اور علی کے سامنے تو کھڑی تھی، تو اور کس کے سامنے ہوگا؟ کتب علی اتنے کے باوجود کیسے صبر کیا انہوں نے؟ کوئی برداشت کرے گا آقا؟ ہمارے آقا گھر میں حادثہ ہو جائے، آدمی جان دے دے گا، اس بے عزتی کو برداشت؟ اس کے سامنے اس کی بیوی کے شکم پہ تلوار مار دی جائے، برداشت کرے گا کوئی؟ جواب، تو تم سے کس نے کہا کہ علی یہاں بھی چپ رہے؟ کہا تب، کہا اس کو سنیے اب 2 منٹ، لیکن اس کے لیے واپس جانا پڑے گا۔ کہاں؟ پیغمبر کا آخری وقت ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ، کسی کو پیش کیا گیا، پھر جب اپنا پارٹی لوگ والے اپنا جا کر رہے ہیں۔ ام المؤمنین جناب ام سلمہ کو ایک مرتبہ غصہ آیا، کہ کیا کر رہے، یہ علی کو بلا رہے، سمجھ نہیں رہے تم لوگ؟ مولا آئے، روایت کہتی ہے پیغمبر نے امیر المؤمنین کو سینے سے لگا لیا، یہ لبہائے مبارک مولا کے امیر المؤمنین کے کانوں تک گئے۔ پیغمبر کچھ آہستہ آہستہ فرما رہے تھے، امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اچانک مولا چیخ پڑے، اچانک علی چیخ پڑے۔ وہ موقع نہیں تھا پوچھنے کا، بعد میں جب کچھ حالات نارمل ہوئے نا، تب کسی نے مولا سے پوچھا، مولا رسول اللہ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے تو آپ آہستہ آہستہ روتے رہے، بعد میں آپ چیخ پڑے۔ کہ پیغمبر نے کلیجے سے لگا کے مجھ سے فرمایا، علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، یہ ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ اس کے بعد پیغمبر اپنے بعد کے واقعات بتانے لگے، علی میرے بعد یہ ہوگا، علی میرے بعد یہ ہوگا، علی میرے بعد یہ ہوگا۔ کہتے کہتے پیغمبر نے کہا علی فاطمہ پہ دروازہ گرایا جائے گا، علی فاطمہ کا بچہ مارا جائے گا۔ تب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے چیخ کہا یا رسول اللہ کیا اس پر بھی مجھ کو صبر کرنا ہوگا؟ فرمایا علی اگر ناصر مل جائے جہاد کرنا، ورنہ یا علی صبر کر لینا۔ یہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے آپ۔ اب چلیے وہاں، اس نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسا حملہ کیا، بی بی کی شیخ نکل پڑی، یا فضة خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ مجھے پکڑ لو، میرا بچہ مر گیا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں روایت کہتی امیر المومنین سے نہیں برداشت ہوا، پکڑا گریبان اس کا، پٹک کے اس کے سینے پہ اپنے زانوں کو رکھ دیا۔ ایک کی ہمت نہیں تھی علی سے بات کر لے سلام اللہ علیہ۔ روایت کہتی ہے سب بھاگے۔ کیا ہوا؟ کہا علی پٹک کے اس کے سینے میں چڑھ گئے۔ کہا مت کچھ دیکھو، جتنے لوگ مل جائیں گھس جاؤ علی کے گھر میں، اس لیے کہ اگر اس جلال کی کیفیت میں علی آ گئے ایک پھر ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی۔
اللہ اکبر. باہر سے کوئی قبیلہ تھا بنی اسلم کا، وہ آیا ہوا تھا، اس سے کچھ ساٹھ گاٹھ ہوئی کہ ابھی ہمارا سپورٹ کر دو، سرکار مضبوط ہو جائے گی، بعد میں ہم سمجھ لیں گے. یہ ان غنڈوں کے ساتھ روایت کا جملہ ہے کہ ڈاکوؤں کی طرح یہ لوگ علی کے گھر میں داخل ہو گئے. اب جیسے ہی جو ہے وہ مولا کائنات نے دیکھا پلٹ کے، تو جو جملہ ہے فطری وہی فرمایا ہوگا نا. یہ مجمع میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ. پھر ایک فقرہ فرمایا، کاش پیغمبر نے مجھ سے صبر کا وعدہ نہ لیا. یہ بھی سمجھ گئے یہ معمور ہے صبر کے اوپر. اتر آئے اس کے سینے سے، گرفتار کر کے لے جایا گیا، گردن پہ تلوار رکھ دی، بیعت کرو ورنہ مٹ ڈالیں گے. ادھر فاطمہ زہرا کو غش سے افاقہ. شوہر کی بات چلے، فاطمہ جیسی زوجہ نمونہ عمل ہے. پھر آتا ہوں، خلو ابن عمی. جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، پہلا سوال فرمایا، علی کہاں گئے؟ گرفتار کر لیا گیا ہے. سر پہ ردا ڈالی، نکل پڑی. یا بعض روایتوں میں چلا نہیں جا رہا تھا، خاندان کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بازو تھاما، پکڑا کے لے کے چلے. باہر خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا. خلو ابن عمی، علی کو سلمان فارسی کہتے ہیں. فاطمہ نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی. جیسے ہی زہرا کا یہ جملہ تھا، مسجد نبوی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی. علی کا حال بتاؤں آپ کو، گردن پہ تلوار ہے، بیعت کرو نہیں مت ڈالیں گے، مٹھیاں بند ہے. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں زبردستی کھلوا کے شور مچا دیں، بیعت ہو گئی کہ اتنے میں مولا کے کانوں میں بی بی کی آواز پہنچی. کیا مطلب تھا علی سے بتائیے، انصاف سے بتائیے. ہم نے آپ کو نہیں معلوم میرا مولا کتنا کریم ہے. کچھ نہ کرتے، علی چپ رہتے، فاطمہ کو کرنے دیتے بددعا، مدینہ تباہ ہو جاتا. کیا لکھتی تاریخ، اتنا ستایا، بیٹی نے نبی کی بددعا کر دی، امت تباہ ہو. علی سے کوئی مطلب تھا؟ لیکن واہ رے میرا مولا. اس وقت جب کہ گردن پہ تلوار ہے، فرمایا سلمان ادھر آؤ، ادھر آؤ. جی مولا جلدی جاؤ، دوڑ جاؤ سلمان، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے. اے سلمان اگر فاطمہ نے بددعا کر دینا، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہیں بچے گا. سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب الہی کا سبب نہ بنیے. یہ ہے فاطمہ، نمونہ ہے دنیا کی تمام ازواج کے لیے، عورتوں کے لیے. آپ رحمت للعالمین کا عذاب کا سبب مت بنیے، ان کی بیٹی ہیں آپ. سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا. پھر کہ سلمان دیکھ نہیں رہے ہو، یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں؟ سلمان کہتے بی بی تو میں تھوڑی کہنے آیا ہوں. کہ پھر کہ مجھ سے علی نے کہا ہے، علی نے کہا ہے. ہاں فرماتے میں علی کی اطاعت گزار. بس ہے کوئی عورت دنیا میں جس کا شوہر تلوار کے نیچے ہو اور وہ صرف اتنی سی بات پر کہ شوہر کہہ رہا گھر چلی جاؤ، سب چھوڑ کے چلی جائے؟ کوئی ہے؟ فاطمہ زہرا کی ذات نمونہ ہے دنیا کی تمام عورتوں کے لیے. اور یہی وجہ ہے فدق کے دو جملے، فدق کا چھننا، پسلیوں کا ٹوٹنا، دربار کی بے عزتی، یہ ساری چیزیں سبب بنی ہیں. بتاؤں آپ کو، کل 18 سال کی عمر ہے شہزادی کی، گھر کے آنگن میں چلتی ہیں تو عصا کے ذریعے چلتی. ایک وقت وہ آیا کہ جب بستر پر آ گئی، 40 دن تک بستر علالت پر رہی، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا 75 دن 90 دن 55 دن بھی کے اندر اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. مولا کائنات کو اطلاع ہوئی، آئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا.
مولا کائنات نے کہا ہلمو تزودوا من امکم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ آگے بڑھے، روایت کہتے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا، بندے کفن ٹوٹ گئے۔ ہے دنیا کی کوئی ماں ایسی ہے کہ جب مرنے کے بعد بندے کفن ٹوٹ جائے بچے کو کلیجے سے لگا لے؟ فاطمہ جیسی ماں بھی کائنات میں نہیں ہے۔ بس آخری بات، بچوں کو کتنی اذیت ہے اور ختم و دعا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اب جنازہ نکلنے کی بات ہے نا، ہوتا کیا ہے، ابھی یہی ہمسن میں ہوا واقعہ، مولانا محفوظ صاحب جانتے ہوں گے آپ لوگ، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، 1.5 مہینے کے بعد لاش آئی، سب حالات نارمل ہو گئے، ہم کو بلایا، گئے جنازے میں۔ جس وقت جنازہ نکلنے لگا نا، اس وقت اتنا شور ہو رہا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کا انتقال 1.5 مہینہ پہلے ہوا ہے۔ دماغ میں کیا بات آئی کہ اس کا مطلب لاکھ تدفین میں تاخیر ہو جائے۔ جس وقت جنازہ نکلنے لگتا ہے اس وقت گھر والوں کو کوئی رونے سے روک نہیں سکتا۔ آدھی رات کا وقت ہے، فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، انصاف سے بتائیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں، حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن مجبوری کیا ہے، اماں کی وصیت ہے، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک، اگر روتے ہیں چیختے ہیں آواز جائے گی، لوگ آ کے شریک ہو سکتے ہیں۔ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہیں نکلنا چاہیے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے آگے آگے ماں کا جنازہ، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ ماں کے جنازے کے ساتھ چلے جا رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی فاطمہ زہرا کے ذکر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ فاطمہ زہرا جو کل بھی مظلومہ تھی، جو آج بھی مظلومہ ہے، اولاد کی قبروں پر گنبد بنے ہوں، منو سونا لگا ہو، امتیوں کی قبروں پر یہی کچھ ہو چاہے نا گنبد بنا ہو، کچھ نہیں، کہیں کچھ نہیں ہے۔ محبت میں آدمی روزے بنا لیتا ہے، عام آدمی کی قبر پر گنبد بنے ہیں، روشنیاں جل رہی ہیں۔ وہ فاطمہ جس کے صدقے میں دنیا قلب ہوئی ہے، آج اس کی قبر پر کوئی چھت نہیں ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بی بی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ شہزادی کی روزے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما۔ طبیعت نہیں مانتی، طبیعت نہیں مانتی۔ ایک روزنامہ نگار کا قتل ہوا ترکی میں، خاشقجی نام کا، پورا ہنگامہ میڈیا پہ ہوا نہیں ہوا۔ 7 برس کی بچی کو ایک شخص نے مار دیا، سنا ہے نہیں سنا آپ نے قصہ؟ خطا کیا تھی؟ وہ ماں بیچاری گاڑی میں بیٹھی، الحمدللہ کوئی دعا پڑھی، منہ سے نکل گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈرائیور کو شک ہو گیا انت شیعہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ آگے کہیں لے جا کسی دکان کے پاس، اتنا اس کو غصہ ہے، کیا دشمنی ہے اہل بیت سے، آج بھی فاطمہ سے دشمنی اسی طرح کی۔ کسی دکان کا شیشہ توڑ کے غصے میں شیشے کے ٹکڑے سے اس 6-7 سال کی بچی کو گلا ذبح کر دیا۔ دنیا میں کہیں آواز اٹھنے والی نہیں ہے۔ خدا ان درندوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بی بی کے روزے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما۔ خدا ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔